دیکھیے، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو سچائی کی بات تو یہ ہے کہ چند فرقہ پرست لوگ جو بیچارے معصوم اور بے گناہ جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، ان کو یہ معلومات ہی نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے اسلام کو ماننے والوں کی کہ ان بے گناہوں کو ان لوگوں کو جا کر کے بتائیں کہ اسلام کی یہ چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیے، لوگ پہلے اسلام کو گالیاں بکتے ہیں اور پھر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ سوچ کے اور سمجھ کے۔ آپ آج سے پہلے تمام اتہاس اٹھا کر کے دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ اس طرح کا مذہب ہے کہ کسی کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی کی بات نہیں کرتا۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اس نے پوری امت کو قتل کر دیا۔ جس نے ایک انسان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اسلام میں بھوک مری کا شکار آج کی تاریخ میں، ابھی دلی میں آپ دیکھیے کہ 3 معصوم بچے وہ بھوک کے مر گئے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی شخص ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، اگر آپ کے بچوں نے کھانا کھایا اور اس کے بچوں نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کا کھانا حرام ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، اور یہ بات ہمیں ان معصوموں تک، ان غیروں تک جن کو معلومات نہیں ہے، جن کو لوگ اکسا کر کے جھگڑے اور فساد کراتے ہیں، یہ اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ان تک ہمارا پیغام پہنچے۔ اور جب تک ان تک ہمارا پیغام نہیں پہنچے گا، یہ اسی طرح کی بات چیت کرتے رہیں گے، اور یہ طرح طرح کے مدعے بھٹکا کر کے کہ آج یہ ایسا ہوا، آج یہ ایسا ہوا، آج یہ آرٹیکل ہے، آج یہ دھارا ہے، اس طرح سے کر کے، چونکہ چناؤ سر پر ہیں اور ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کے، جبکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے اب آپ دیکھیے کہ سکھ ہیں، سکھ برادری کے لوگ ہیں، کتنا بڑا ان کا لنگر چلتا ہے، چاہے وہ امرتسر ٹیمپل کی بات ہو، چاہے گرودوارہ سیس گنج کی بات ہو، چاہے گرو گوبند سنگھ ٹیمپل کی بات ہو، سب جگہ، اور اس میں کسی قوم اور ملت کا ذکر نہیں ہوتا۔ جو بھی آئے وہ بھوکا وہاں بیٹھ کر کے کھانا کھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ برابری کا نام ہے، اور اسلام کے اندر تو بالکل یہ چیزیں ہیں کہ جو بات آپ کو معلوم ہے اچھائی کی، وہ اپنے غیر بھائی ان تک پہنچاؤ جو بیچارے معصوم ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، جن کو اکسا کر کے لوگ لڑایا جاتے ہیں۔ جب ان کو یہ معلوم ہو جائے گا تو یہ راڑ اپنا آپ آٹومیٹک لڑائی ختم ہو جائے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سب سیاسی روٹی پکاتے ہیں اور ان کے پکانے میں نہیں آنا چاہیے۔ کبھی کچھ مدعا اٹھا لیتے ہیں، کبھی بولتے ہیں کہ صاحب پاکستان جائیے۔ ارے بھائی، ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں، اور انہوں نے اس زمانے میں پاکستان کو ٹھکرا دیا، 47 میں ٹھکرا دیا، مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا، کانگریس کے ساتھ رہے، مہاتما گاندھی کے ساتھ رہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ رہے، اور ہمارے بزرگوں نے خاص کر کے جتنے بھی تھے، چاہے وہ کوئی بھی تھے، وہ سب کے سب ہندوستان کے ساتھ رہے، اور ہندوستان ہماری سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ اور ایک بات ثابت ہوا ہے ہم کو خدا کے کلام سے، آباد دو جہاں ہے محمد کے نام سے، ان کی پیغمبری پہ ہمیں ناز کیوں نہ ہو، ناخوش نہیں ہے غیر بھی ان کے کلام سے۔ ہمیں قرآن پاک کو انشاءاللہ عام کرنا ہوگا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا، اور ترجمے کے ساتھ۔ میری یہ سب سے درخواست ہے تمام مسلمانوں سے کہ ترجمے کے ساتھ، چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں، چاہے ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ، اس کے میننگز ہمیں بھی معلوم ہو اور ہمارے بھائیوں کو بھی پتہ ہو کہ قرآن کہتا کیا ہے۔